دیکھو لڑکی، میں زیادہ سے زیادہ 15 نمبر دے سکتا ہوں، اور وہ بھی اس طرح کہ اگر سینے پر ہاتھ تو 4 نمبر دوں گا۔ اگر اس سے نیچے اس نے پھر سے تحریم کو سر تاپا دیکھا تو اس کے ہوں گے 10 نمبر، اور اگر تم میرے ساتھ سانسوں کا تبادلہ کرو گی تو یہ سب ملا کر میں 15 نمبر دے سکتا ہوں۔ اس سے آگے جانے کے لیے وہ کافی دیر تحریم کی طرف دیکھتا رہا، جو گردن جھکائے کھڑی تھی۔ پروفیسر اکرم کو جب شیطان نے ورگلایا تو اس نے اپنا ہاتھ تحریم کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ میڈم میڈم سنیے۔ سمرین نے میروی کو آفس کی طرف جاتے دیکھا تو اسے پیچھے سے آواز دی۔ سمرین ایک آزاد خیال لڑکی تھی جو تنگ جینز اور زیادہ تر ٹی شرٹ پہنا کرتی تھی۔ اس کے بال ہمیشہ کھلے رہتے تھے اور وہ اس دن کے سینمار سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والد کے 2 مکان تھے، ایک جس میں وہ رہتی تھی اور دوسرا وہ جو اس نے کرائے پر دے رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گزر بسر حسن طریقے سے ہو رہا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئی۔ میم، میں آپ کی NGO جوائن کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوں۔ میں بھی عورتوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ سمرین نے ہانپتے ہوئے کہا، آؤ وہاں آؤ۔ سامنے موجود ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا اور میروی اسے وہاں لے گئی، اور وہ دونوں وہاں پر بیٹھ گئی۔ میروی اس کا ہاتھ پکڑ کر کچھ یوں گویا ہوا، دیکھو بیٹی، تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہی پاکستان ترقی کرے گا، اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو نا، تم کتنی خوبصورت ہو۔ ہیرے کو چھپا کر رکھنے سے مطلب ہے اس کی جو قدر و منزل ہے اس سے حسد کرنا، اور جب ہم ایسے ہیرے کو جواری کے پاس لے جائیں گے تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور جواری کا بھی، اور غربت بھی کم ہوگی۔ وہ بولے جا رہی تھی لیکن سمرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ میم، مجھے اپنی NGO میں شامل کر لیں۔ اس کے سر پر تو NGO میں شامل ہونے کا بھوت سوار تھا۔ دیکھو، ہماری NGO میں جتنی بھی لڑکیاں کام کرتی ہیں وہ سب تیز زبان پر بہت دست راست رکھتی ہیں، اور وہ سامنے اس لڑکی کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے سامنے پریشان حال زینت کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، ساتھ ہی پڑھتی ہے، بٹ وہ فیل ہو گئی ہے۔ اسے کہو کہ اس کا جسم ہے، اپنی مرضی کرے اور پاس ہو جائے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ چھوڑو، NGO میں شامل ہونے کے لیے دماغ اتنا تیز ہونا چاہیے کہ منہ سے نکلتے لفظ کا بھی پوسٹ مارٹم کر دے۔ یہاں بیٹھ کر سوچوں میں آتی ہوں، اور وہاں سے اٹھ کر دفتر کی طرف بڑھ گئی، اور سمرین وہاں بیٹھی اس جملے پر غور کرنے لگی۔ ارے زرینہ بیٹی، آج تیرا رزلٹ تھا، نہ چلی جاتی؟ زرینہ کی امی نے کچن میں کھڑی زرینہ کو آواز دی۔ امی، کل جاؤں گی، آج رش بہت ہوگا۔ ورگلا وجہ سے دھمک پھیل سے میری تو جان جاتی ہے۔ کچن سے آواز آئی، اچھا بیٹی، ذرا میری بات سنو، باہر آ کر۔ زرینہ کی امی نے باہر بلایا اور وہ دوپٹے سے اپنے چہرے پر موجود پسینے کو پونچھتے ہوئے باہر آ گئی۔ زرینہ نے سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، سنہری بال، گالوں پر ہلکی سی سرخی آیا تھی تیز دھار آلے کی طرح، باریک ہونٹ، اور نچلے ہونٹ کی بائیں جانب ایک چھوٹا سا تل تھا، اور وہ اپنے گھنے سنہری بالوں کو باندھ کر رکھتی تھی۔ جی امی، وہ کچن کے دروازے کے ساتھ کندھا ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، پوزیشن آ جائے گی نا تیری۔ وہ کیا ہے کہ تیری بہن کی رخصتی کے لیے جہیز انہوں پیسوں سے بنے گا، اور ان کو 20 تاریخ کو کہا تھا، اور آج 15 تاریخ ہو گئی۔ امی، آپ فکر نہ کریں، میں نے دن رات آپ ہی کی وجہ سے ہی محنت کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری پوزیشن آئے گی۔ بیٹا، مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر تمہاری پوزیشن نہ آئی تو پھر کیا ہوگا۔ امی، ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ اللہ سب کچھ بہتر کرے گا، آپ بس دعائیں کریں۔ میں کل جاؤں گی اور رزلٹ دیکھ کر آؤں گی، اور وظیفے کے پیسوں کے لیے درخواست بھی دوں گی۔
کہ جتنا جلدی ہو سکے ہمیں رقم دے دی جائے۔ اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہ ہوتی، لیکن بیٹی میں اتنے زیادہ پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتی۔ تم لوگوں کی پڑھائی، کھانا پینا تو کپڑے سلائی کر کے ہو گیا، لیکن جہیز کا بوجھ یہ میری بوڑھی مشین بھی نہیں اٹھا سکتی۔ امی آپ فکر نہ کریں، وظیفے کے پیسوں سے ہم آپ ہی کی رخصتی کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر میں نوکری کروں گی۔ اچھا میری بچی تو جا ذرا نور کو اٹھا دے، وہ بھی کھانا کھا لے۔ جی امی میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس کے کانوں میں آواز آئی، سیب لے لو، امرود لے لو، جاپانی پھل لے لو۔ لو یہ بھی پھر سے آ گیا، اس نے آواز سنتے ہی دل میں کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ تھا بھولا فروش، پھل فروش، جو نام سے تو بھولا تھا لیکن اس کی حرکات بالکل بھولے انسانوں جیسی نہیں تھی۔ بھولا سر پر سفید رنگ کی ٹوپی رکھتا تھا اور کندھے پر ایک کپڑا، جس کی مدد سے وہ پھلوں پر سے مکھیوں کو اڑاتا تھا، اور منہ سے ہمیشہ اس کے پان ہوتا تھا۔ اس کی ایک خاص بات تھی کہ وہ ریڑھی ہمیشہ سے زرینہ کے گھر کے پاس لگاتا تھا۔ اس کی عمر 28 سے 29 سال تھی اور وہ بہت دفعہ زرینہ کو مفت پھلوں کی فرمائش بھی کر چکا تھا۔ اسی وجہ سے زرینہ کو اس سے نفرت تھی۔ وہ جب بھی بات کرتا تو پان کے چنبنے سے منہ سے ہمیشہ سامنے والے کے منہ پر گرتے تھے۔ اسے پورے محلے کی لڑکیوں کا پتہ تھا کہ کس کا چکر کس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اسی بہانے وہ سب لڑکیوں کو مہنگے داموں میں پھل بیچتا تھا، اور اگر کوئی لڑکی کسی دن پھل لینے نہ آتی تو وہ اس کے گھر پہنچ جاتا اور ڈبل سے بھی ٹرپل پیسے لیتا۔ صرف زرینہ ایسی لڑکی تھی جس کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا، اور زرینہ کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ وہ ایسی نہیں تھی۔ ہیلو، ہاں جولی بائی، آج رات کا کوئی سین ہے تو بتاؤ، کوئی نئی چیز کٹ پیس ہے؟ ہاں 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 میں پہنچ جاؤں گا بالکل وقت پر، بس آپ سمجھ رہی ہے نا میری بات۔ کال بند کر کے موبائل اس نے تکیے اور اچھل دیا۔ آج تریم بوجھل قدموں کے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ گھر جانے کے لیے اس نے کسی رکشے والے کا انتظار نہیں کیا، کیونکہ اس کو ہر مرد میں ایک وحشی پروفیسر اکرم کہیں نہ کہیں چھپا ہوا دیکھتا تھا۔ لڑکیوں کی ایک بات جیسے میں خامی کہوں گا وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک مرد میں کسی بھی لحاظ سے وحشت دیکھتی ہیں تو وہ تمام مردوں کو ایک ہی ترازو میں تولنا شروع کر دیتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جیسا 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی ہر شخص ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور لڑکیاں بھی سب ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس نے جو آج کمرے میں پروفیسر کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ جیسے ہی پروفیسر کا ہاتھ تحریم کے قریب آیا، اس نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور بیگ اٹھا کر بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے ایک بات کا یقین تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اسے کچھ غلط نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ پھر بھی ایسے اپنے والد کی فکر تھی کہ ان کا کیا ہوگا۔ ان کی طبیعت پہلے ہی سے ٹھیک نہیں ہے، اور اگر اس نے فوری جاب نہ کی تو ان کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی، کیونکہ اس کے پاس مزید علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم سڑک پر چلی جا رہی تھی، اور لاشعوری طور پر وہ سڑک کے عین وسط میں آ گئی تھی، اور وہیں آ کر ایک گاڑی کے سامنے آ کر رک گئی، اور گاڑی والا مسلسل ہارن بجانے میں مصروف تھا۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔